خطاب سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، آج کا یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی عظیم دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے کہ جس دن ہمارا یہ ملک انگریزوں کے قبضوں سے آزاد ہوا اور اس ملک کو بنانے میں ہمارے بزرگان دین اور اسلاف نے اپنے جان و مال کی قربانی کی ہے اور اپنا سرمایہ لگا کر، اپنا خون دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے اور یہاں ہمیں اپنے حق کے ساتھ جینے کا حصہ لے کر ہمیں دیا ہے۔ بزرگان دین، آزادی اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو اس کے ماں کے پیٹ سے لے کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے کہ ایک گورنر جن کے بیٹے نے ایک زیادتی کی تھی تو اس گورنر کو یہ خط لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے بیٹے ظلم کر رہے ہیں رعایا پر، اور تم کون ہوتے ہو کہ جن لوگوں کو ان کے ماں نے اپنے پیٹوں سے آزاد جنم دیا ہے تم انہیں غلام بنانے والے ہیں، تم انہیں ظلم تمہارا ہو رہا ہے تو تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ آزادی انسان کی بنیادی فطرت ہے۔ اگر غلامی شریعت کے اندر سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب غلامی کا زمانہ تھا، باندیوں کا اور غلاموں کا زمانہ تھا، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کفارے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی غلام کا حکم دیا کہ غلام آزاد ہو جائے اور غلامی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ بزرگان دین، اس ملک کے اندر سب سے پہلے 601 عیسوی میں کیرلا کے ساحلی علاقے پر ایک فوج، ایک جماعت انگریزوں کی تجارت کے ارادے سے سب سے پہلا ان کی کشتی آ کر کیرلا کے ساحلی علاقے میں اترتی ہے۔ اس فوج کا قائد واسکو ڈی گاما نامی شخص آتا ہے اور اپنے سارے لوگوں کو لے کر پہنچتا ہے، اور یہ لوگ ہندوستان کی خیر خبر لیتے ہیں۔ انہیں پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کے گجرات کا علاقہ صوبائی اعتبار سے بھی بہت ساحلی علاقہ لگتا ہے اور وہاں پر ہم اپنا تجارت شروع کریں گے تو بہت اچھی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر سب سے پہلے 1604 یا 5 عیسوی میں انہوں نے سب سے پہلی عمارت ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور سورت کے اندر اپنی ایک کمپنی شروع کی۔ اس کے برانچز اجمیر کے اندر، آگرہ کے اندر، ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی شاخوں کو شروع کیا اور ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تعلیم دینا شروع کیا، اور ان کے ارادے یہ تھے کہ ہمارے مذہب کو ہم پھیلاتے جائیں گے، اپنے مذہب عیسائیت کی تبلیغ کرتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے لوگ ہم سے قریب ہوں گے اور ہم لوگوں کو تجارت کے ذریعے سے بھی اپنے قریب کر کے اس ملک کے اندر ہم اپنا قبضہ جما سکتے ہیں۔ اس چیز کو سب سے پہلے مجاہد آزادی جنہوں نے سمجھ لیا تھا وہ بنگال کے نواب سراج الدولہ تھے۔ انہوں نے ان سے لڑائی شروع کی، تقریباً
100 साल ज़माना गुजर गया, 100 से 150 साल का ज़माना गुजर गया। शाह अब्दुल हजीज रहमत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1703 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने भी समझ लिया था कि इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में अंग्रेज आकर तिजारत के बहाने से तबलीग भी कर रहा है, अपनी ईसाइयत को भी फैला रहा है, साथ ही साथ मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कई तहरीरों में और अपने जानशीन और अपने औलादों को इस बात पर आगाह किया कि किसी भी तरीके से इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए, इन नापाक वजूद लोगों को ख़त्म किया जाए। लेकिन अजीब मसला हुआ, 1765 में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। उसके बाद इस तहरीक को लेकर आगे चलने वाले जो थे वो उनकी औलाद थे। उधर बंगाल और बिहार में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों से लड़ते रहे। 1757 में 1757 में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते हैं और उनको खत्म कर दिया जाता है। उनकी हुकूमत उस वक्त उनसे साजबाज करने वाला गद्दार मीर जाफर था, और मीर जाफर को इस गद्दारी का ये इनाम मिला कि उसे गवर्नर बना दिया गया। वो चंद साल गवर्नरी करता रहा। फिर उसके बाद उसके दामाद मीर कासिम को ये हुकूमत मिली। 5-7 सालों में ये हुकूमत उनके हाथों से भी चली गई। इधर दक्कन में शेख हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से मुकाबला शुरू किया। अंग्रेजों से लड़ते रहे, बराबर लड़ते रहे। तकरीबन 1767 में हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का भी इंतकाल हो जाता है। फिर बाज़ाब्ता 1781 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1781 में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बनाए जाते हैं। शहजादे थे, बादशाह बनाए जाते हैं। पहली लड़ाई अंग्रेजों से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो होती है वो 81-82 में होती है। हिंदुस्तान के अंदर वो लड़ाई अंग्रेजों के साथ एक बड़ी लड़ाई समझी गई और उसमें अंग्रेज हार गया। फिर वो लड़ाई तकरीबन 1 साल तक चलती रही। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि दूसरी लड़ाई 83 में हुई, 1783 में हुई। फिर उसके बाद तीसरी लड़ाई जो हुई 1784 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ लड़ाई होती है। और उसके बाद जो लड़ाई हुई तकरीबन 1792 में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लड़ाई हुई। उस वक्त में कुछ गवर्नरों और अपने कुछ वजीरों के गद्दारी की वजह से, बिलखुसूस मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मजबूर हो जाते हैं। कुछ मुआहदा और कंप्रोमाइज हो जाता है कुछ शराइत पर। फिर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह धीरे धीरे अंदर से नवाबों को, राजाओं को, महाराजाओं को तैयार करते हैं कि कैसे किसी भी तरीके से हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाना है। हत्ता कि तुर्की में उस वक्त सलीम उस्मानी गवर्नर थे, उनको भी उस्मानी खानदान के सलीम नामी शख्स गवर्नर थे, उनको भी खत लिखा, उनको भी अपने साथ में लड़ने के लिए उनको भी दावत दी। मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद लेकिन जनूबी हिंदुस्तान के कुछ मालदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और उन अंग्रेजों को साथ देने की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फौजी ताकत मुतासिर हो गई। तकरीबन 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। और उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज ने कहा था कि अब से ये मुल्क हमारा हो चुका है। एक लंबी तारीख है, मुख्तसर में आपके सामने रख रहा हूँ। 1801 में हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरी तहरीक को संभाला था। शुरू से ही, जब से ही हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू ही से अपने वालिद के इंतकाल के बाद से ही शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के चारों फर्जंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, शाह रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह और शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, चारों बच्चे इन्होंने सारा वालिद साहब की मुहिम को संभाला और 2 जमात तश्कील हुई। उन 2 जमातों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काम किया। सबसे पहले सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह,
ان کی ایک جماعت بنی. پھر ادھر شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بنی. شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ افراد سازی کا کام کرتے تھے. شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں اصلاح کی تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس وقت کی ترتیب یہ تھی کہ 7,000 کلومیٹر پیدل جماعت کا انہوں نے روڈ میپ بنایا، اور روڈ میپ بنا کر کے اپنے ساتھ علماء کو، مصلحین کو لے کر چلے. گاؤں گاؤں جاتے تھے، کبھی مسجد میں قیام ہوتا، کبھی کسی جگہ چھپر ڈال کر قیام کیا جاتا تھا، اور وہاں پر لوگوں کو جماتے اور لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے کہ دیکھو یہ ملک ہمارا ناجائز قبضہ ہو چکا ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر ایمانی صفات کو بھی لانے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ انگریز کی مکاریوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ادھر شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ افراد سازی کرتے رہے، پھر ادھر شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ افراد سازی کرتے رہے. دھیرے دھیرے یہ سلسلہ چلتا رہا. 1857 میں جنگ آزادی اسی کو مشہور کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کی اتنی لمبی تاریخ جس کا میں نے مختصر تذکرہ کیا اس کو کوئی ذکر نہیں کرتے. 1857 میں اس سے پہلے بالا کوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آزادی کی لڑائی لڑتے لڑتے بالا کوٹ کے پہاڑیوں میں میدان میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 1857 میں چائے کا سلسلہ 1857 میں شاملی کے میدان کے اندر جو اس وقت آزادی کے سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، 1857 کی آزادی میں قیادت کرنے والے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. شاملی کے اندر ایک انگریزوں کا فوج ادھر سے گزر رہا تھا، راتوں رات پورے فوج پر حملہ کیا گیا اور اس انگریزوں کے فوج کو لوٹ لیا گیا. اس کا بدلہ یہ چکانا پڑا کہ انگریزوں نے ایک سر حملہ کیا جس کی وجہ سے شاملی کا جنگ ہوا اور اس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں اور کئی سارے علماء زخمی ہو جاتے ہیں، کئی سارے علماء کو گولی لگتی ہے. اس وقت اس کے بعد انگریز پورے طور پر علماء کو ختم کرنے کی مہم کرتا ہے. مورخین نے لکھا ہے صرف دلی شہر کے اندر 500 علماء کو شہر کے اندر صرف 500 علماء کو پھانسی دی گئی. اس سے آگے چل کر دیکھا جائے تو ادھر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک اور ادھر دلی کی چاندنی چوک سے لے کر ادھر مشرقی پاکستان اور مشرقی بنگلہ دیش کے مدنا پور تک اس پورے خطے کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی لاشیں نہ لٹکی گئی ہوں. مورخین جو لکھتے ہیں تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے قربانی دی، شہید ہوئے، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم رول پلے کرنے والے علماء کرام تھے. انہوں نے 50 پر 1500 علماء کرام شہید ہوئے اور انہوں نے سولی پر چڑھا دیے گئے. کسی کو توپ کے منہ پر رکھ کر توپ چلا دیا جاتا جس سے علماء کے جسم کے چھتڑے اڑ جاتے تھے اور خنزیر کے کھال میں علماء کو ڈال کر پورے کے پورے علماء کی جسموں کو جلا دیا جاتا. اس طرح کی ایسی تکلیفیں دی گئی اور شہادت کی ایسی مکروہ تصویر سامنے آئی جس کو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بزرگان دین یہ وہ قربانی تھی کہ لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان میں اگر علماء کو ختم کر دیا جائے تو یہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہماری حکومت یہاں پر رہ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد مختلف تحریک چلتی رہی. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ
بیٹے نے اپنے شاگرد اور اپنے رفقا کو تیار کیا کہ انگریزوں کے خلاف دوسرے ممالک سے بغاوت ہو، افغانستان بھی حملہ کرے، ایران سے بھی حملہ ہو، اور حجاز مقدس سے بھی، وہاں سے بھی ترکی حکومتیں اپنے فوج کو لا کر حملہ کرے، اندر سے ہم بھی بغاوت کریں، کسی طریقے سے یہ ملک آزاد ہو جائے اور انگریزوں کو یہاں سے بھیج دیا جائے۔ لیکن اللہ والوں نے سمجھ لیا تھا یہ انگریز صرف حکومت کرنا نہیں چاہتا، یہاں کی کلچر کو، یہاں کی تہذیب کو اور ہمارے اسلامی تشخص کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ لہذا اس وقت انہوں نے قربانی دی، جگہ جگہ سے کام شروع کیا، تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی۔ خود مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکے میں تھے، وہاں بیٹھ کر کمینڈنگ کر رہے تھے، اور ادھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے بادشاہ کو خط لے کر، بادشاہ سے بات چیت جو ہوتی ہے اس کو خط کی شکل میں دے کر بھیجتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو سفر میں قاصد پھنس جاتا ہے، لہذا اس خط کے پھنس جانے کی وجہ سے سارا کام، ساری اسکیم، سارا پلان فلاپ ہو جاتا ہے، اور حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اور بڑے بڑے اللہ والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مالٹا کی قید میں رہ کر زمانہ گزارتے ہیں۔ بزرگان دین ایک لمبی تاریخ ہے، آخر میں چل کر تحریک خلافت وجود میں آئی، ترکی کی تحریک خلافت کو گرا دیا گیا، تو ساروں نے مل کر، حتیٰ کہ اس خلافت کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے جو آندولن چلا وہ ہندوستان سے چلا، ہندو اور مسلمانوں نے سب نے مل کر تحریک خلافت کی تائید کی اور تحریک موالات کے باہر سے آنے والی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس تحریک میں بھی مسلمان اور ہندو سب نے مل کر آگے بڑھ کر لڑائی لڑی۔ پھر یہ ہوا کہ 1942 کے اندر یہ آواز لگائی گئی کہ انگریزوں ہندوستان چھوڑو، یہ آواز لگتی رہی۔ علماء اور مسلمان اور ہندو دیش کے ہر ایک جو قربانی دینا چاہتے تھے، دیش کو آزاد کرانا چاہتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ لمبی تاریخ کو مختصر وقت میں سمونے کا میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے۔ بالخصوص 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور یہ آزادی کا دن ہے، آج ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ تاریخ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بعد سے لے کر کئی سارے مجاہد آزادی تیار ہوئے، مختلف کتابوں کے اندر کئی سو نہیں کئی ہزاروں صفحات کے اندر یہ آزادی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں پڑھنے کی اور بچوں کو پڑھانے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کوئی غلام نہیں ہے۔ ہم نے خون دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، کانگریس کی شکل ہم نے دی ہے، اور مہاتما کا ٹائٹل گاندھی جی کو ہم نے دیا ہے، اور جو کچھ ہم نے قربانی دی ہے وہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنا سب کچھ لگا دیا، جس کے بعد آج یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے باغ سارا جانے ہے۔ باغ کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے کہ مالی نے، باغ کے رکھوالے نے کیا کیا محنت کیا اور کیسے باغ کو صاف صفائی کیا، کیڑے مکوڑوں کے مار سے کیسے پھلوں کو بچایا اور کیسے پانی پہنچایا، اور کیسے ناگہانی آفات، موسم کے آفات سے کیسے باغ کی حفاظت کی۔ تو شاعر کہتا ہے ایسے ہی یہ ملک جو بنا ہے یہ باغ کے جیسے ہے، اس کو ہم نے سینچا، اس کو ہم نے دیکھ بھالی کی، اور اس کو ہم نے باہر سے آنے والے جراثیم اور کیڑوں سے پاک کیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے باغ سارا جانے ہے۔ ساری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ہندوستان کی جنگ آزادی عظیم تاریخ رکھتی ہے، لیکن آج ایک منصوبہ بند طریقے سے ہندوستان کے اندر مسلمان دشمن اور ملک دشمن طاقتیں آج جو ہے قابض ہو چکی ہیں۔ ان کے ناجائز ارادے، ان کے ناجائز اسکیمیں اور ان کے ناجائز پلان کو سکسیس کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپس میں اتحاد کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ہندو مسلم یکتائی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ دور کو کہ جو ناجائز لوگ باہر سے آئے تھے
جیسے ہم نے ان کو ختم کیا تھا، ایسے ہی ناجائز ارادوں کو لے کر جینے والے ہمارے اس ملک کے لوگ، ان کو بھی، ان کے عقلوں کو بھی ٹھکانہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے مخلصین اور مجاہدین کے خون کی برکت سے اور اس زمانے کے اہل اللہ کے قربانی اور خون کی برکت سے اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک کو پروان چڑھائے، اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے نونہالوں کو، نئی نسل کو اللہ رب العزت بہتر سے بہتر حق شہریت اور حقوق جو انہیں اپنے شہری ہونے کی وجہ سے ملک سے اور حکومت والوں سے ملنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کے شکلیں بنائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔